السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مل کر ایک بہت ہی خاص سفر پر چل رہے ہیں، قرآن مجید کے ایک خوبصورت حصے کی طرف۔ ہم بات کریں گے سورۃ الکہف کی اور ساتھ میں جمعے کے بابرکت دن کی۔ تو چلیں شروع کریں۔ جی بالکل، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکہف کی شروع کی کچھ آیات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تلاوت ہے۔ ان آیات کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں؟ جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اور یہ ایسی زبردست کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں، کوئی غلطی نہیں، بالکل سیدھی۔ بالکل سیدھی۔ جی، یہ کتاب ہمیں مطلب ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری سناتی ہے کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو ڈراتی بھی ہے جو غلط باتیں کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اچھی باتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ سورۃ الکہف یہ قرآن کی 18ویں سورت ہے، ٹھیک؟ اور اس میں 110 آیات ہیں۔ جی بالکل، 110 آیات۔ اور اس میں کہانیاں ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی کہانی کون سی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بہت بہادر نوجوانوں کا قصہ سناتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں اصحاب کہف، یعنی غار والے؟ جی، یہ نوجوان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں لوگ اور بادشاہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان نوجوانوں کو بھی مجبور کر رہے تھے کہ وہ بھی بتوں کو پوجیں۔ اوہ، تو یہ تو بہت مشکل صورتحال تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، تو وہ شہر چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے۔ ایک غار میں؟ جی ہاں، اور انہوں نے وہاں اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام میں مطلب ہمارے ایمان کو بچانے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور اللہ نے ان کی دعا سنی؟ بالکل سنی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر ایک بہت گہری اور لمبی نیند طاری کر دی۔ وہ سو گئے اور بہت بہت سالوں تک سوتے رہے۔ بہت سالوں تک؟ اللہ اکبر! تو اتنے لمبے عرصے تک اللہ نے ان کا خیال کیسے رکھا؟ وہ تو غار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری حفاظت کی۔ دیکھیں، قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو غار میں دائیں طرف سے ہو کر گزر جاتا، اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے، یعنی دھوپ انہیں بالکل تنگ نہیں کرتی تھی۔ اچھا۔ اور ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا، وہ غار کے منہ پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود انہیں وقت پر کروٹ بھی بدلوا دیتے تھے تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ سبحان اللہ! یہ تو واقعی اللہ پر توکل، بھروسہ کرنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ جی بالکل۔ اس کہانی سے ہمیں اور کیا خاص بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پکا علم نہ ہونا، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ بحث کرتے تھے کہ وہ نوجوان کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7؟ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑیں، بس یہ کہیں کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے، جس بات کا نہ پتہ ہو کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اسی صورت میں ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم بات کا ذکر ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، انشاءاللہ کہنا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آیات 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب بھی ہم مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں نا، تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل ضرور کروں گا۔ اچھا، تو کیا کہیں؟ بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔
اس سے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی اور مدد سے ہی ہوتا ہے، ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح، انشاءاللہ کہنا واقعی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف، وہ 2 باغوں والے آدمی کی۔ اس میں کیا سبق ہے؟ جی، یہ بھی بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ ایک آدمی تھا جسے اللہ نے 2 بہت ہی شاندار باغ دیے تھے، انگوروں کے، کھجوروں کے، کھیتی باڑی، نہریں بہہ رہی تھیں، مطلب ہر طرح کی نعمت تھی۔ واہ، ماشاءاللہ۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب میری محنت، میری قابلیت کی وجہ سے ہے، اور یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گیا۔ اوہ، یہ تو بری بات ہے۔ اس کا ایک دوست تھا جو نیک تھا، اس نے اسے سمجھایا بھی، کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں، یعنی یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس مغرور آدمی نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، ایک آفت آئی، اور اس کے وہ دونوں خوبصورت باغ وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ! تو اس سے یہی سبق ملا کہ اللہ کی نعمتوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں یا اپنی ہی کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، تاکہ نظر بھی نہ لگے اور اللہ کی یاد بھی رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بھی دیتے ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا تو زمین سے خوب سبزہ نکلا، پودے اگے، بڑے ہرے بھرے، خوبصورت لگے۔ ہاں، بارش کے بعد تو سب ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی عرصے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا کی رونق، یہ خوبصورتی، یہ سب عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے جو باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ یعنی مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں، اچھے اعمال، وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی نیک اعمال اصل خزانہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جی بالکل، وہی اصل سرمایہ ہیں۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر اسے یعنی شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ تو سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جی بالکل، شیطان کی بات کبھی نہیں ماننی۔ اچھا، اب ایک اور بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا سمجھنے میں مشکل قصہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے ایک نیک بندے کا۔ ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ خاص علم سیکھنے گئے تھے۔ اچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ صبر کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا؟ جی، وعدہ کیا، لیکن سفر میں 3 ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ سوال پوچھ بیٹھے۔ وہ کیا واقعات تھے؟ پہلا یہ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ اوہ، یہ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی پوچھا کہ آپ نے یہ کیا؟ آپ تو کشتی والوں کو ڈبو دیں گے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا۔ ایک بچے کو مار دیا؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں دیا،
لیکن اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا، بغیر کوئی مزدوری لیے۔ اچھا، بغیر کچھ لیے دیوار ٹھیک کر دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا ہوگا۔ آتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ جب تینوں بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ تو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا حقیقت تھی؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو، وہ جو کشتی تھی نا، وہ کچھ غریب ملاحوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کیا